بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے کئی دنوں سے میں اماں کی حرکتوں کو دیکھ رہی تھی جو دن بدن مشکوک ہوتی جا رہی تھیں۔ اماں کا اب زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرنے لگا تھا۔ میں کچھ پوچھتی تو مجھے خاموش کروا دیتی اور ڈانٹ کر کہتی کہ تم اپنے کام سے کام رکھو اور بلا وجہ میری ٹو میں نہ رہا کرو۔ میں نے اپنی ملازمہ رانی سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے اماں آج کل کہاں کے چکر لگا رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، بی بی مجھے تو خود کچھ علم نہیں، اور مجھے بھی بیگم صاحبہ پچھلے کئی دنوں سے بہت پریشان ہی لگ رہی ہیں۔ رانی پچھلے 5 برسوں سے ہمارے گھر کی ملازمہ تھی اور میں اسے ملازمہ سے زیادہ اپنے گھر کا ایک فرد سمجھتی تھی کیونکہ وہ ہمارے گھر پر ہی رہتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اماں مجھے کہنے لگی کہ آج رات مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے، تم جلدی مت سونا، میں کہیں جا رہی ہوں، شام تک آ جاؤں گی۔ میں حیران ہوئی کہ آخر اماں کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اسے رات کے وقت مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے، اور ابھی وہ کہاں جا رہی ہے؟ لیکن میرے ان سارے سوالوں کا جواب تو اماں کبھی بھی نہ دیتی، اسی لیے بہتر یہی سمجھا کہ میں خاموش ہو جاؤں اور جو بھی بات ہوگی وہ رات کو میرے سامنے آ ہی جائے گی۔ شام رات میں بدل رہی تھی جب اماں گھر آئیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی۔ اماں گھر آتے ہی سیدھا میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم اپنے کمرے میں چلو، میں بس آ رہی ہوں۔ 2 منٹ کے بعد وہ رسی اور دودھ کا گلاس لیے میرے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ میں چپ چاپ اماں کے حکم کی تعمیل کرنے لگی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اماں نے مجھے رسیوں سے باندھنا شروع کر دیا تو میں چلا اٹھی کہ اماں یہ کیا کر رہی ہو، مجھے کیوں باندھ رہی ہو؟ اماں پر میری کسی فریاد کا اثر نہیں ہوا اور وہ بدستور اپنے کام میں مصروف رہی۔ مجھے باندھنے کے بعد اس نے مجھے دودھ پینے کو کہا۔ میں نے منع کیا تو زبردستی دودھ کا گلاس میرے ہونٹوں سے لگا دیا، کہنے لگی کہ اس کو جلدی سے پیو۔ اس کے بعد اماں کمرے سے چلی گئی اور میں اس کو پکارتی رہ گئی کہ اماں تم نے یہ سب میرے ساتھ کیوں کیا ہے، مجھے وجہ تو بتا دو۔ جانے اس دودھ میں ایسی کیا چیز شامل تھی کہ 10 منٹ بھی نہ گزرے اور میرا سر چکرانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں نیند کی گہری وادیوں میں کھو گئی۔ پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتہ چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو رسیوں میں ہی بندھے پایا۔ اس سے پہلے کہ میں چلاتی، اماں کمرے میں آ گئی اور مجھے کھولنا شروع کر دیا۔ اماں مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ کچھ بھی سوال مت پوچھنا کہ میں نے تجھے کیوں باندھا ہے اور یہ سب کیوں کیا ہے، کیونکہ میں تیرے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ رسی کھولنے کے بعد مجھے اماں کہنے لگی کہ چلو اب تم نہا کر باہر ناشتے کے لیے آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں کیوں نہاؤں، ابھی کل ہی تو میں نہائی ہوں۔ سخت سردیوں کے دن تھے اور وہ صبح ہی صبح ٹھنڈے پانی سے نہانے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے منع کیا تو اماں کی گھوریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اگر میں اس کی بات نہیں مانتی تو وہ مجھ پر سختی کرتی، اسی لیے بہتر یہی تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے میں وہی کروں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یوں بیٹھے بٹھائے اماں کے دماغ میں کیا آئی کہ اس نے رات بھر مجھے رسیوں سے باندھے رکھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھ پر دن میں بھی اب سختی کرے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ تو تیار ہو جا، ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ اس نے جو رات کو میرے ساتھ سلوک کیا ہے اس کا مداوع کرنا چاہ رہی ہے، اس لیے میں خوشی خوشی تیار ہو کر اس کے ساتھ شاپنگ پر چلی آئی۔ ابھی ہم کپڑے خرید رہے تھے کہ میں نے اچانک مڑ کر دیکھا تو میں نے اماں کو کہیں بھی نہ پایا۔ میں پریشان ہو گئی اور ادھر ادھر اماں کو ڈھونڈنے لگی، مگر وہ مجھے ملی ہی نہیں۔ اتنے میں مجھے تھوڑی دور اماں نظر آئی، لیکن وہ کسی عورت کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ میں بھاگ کر اماں کے پاس گئی تو اماں چونک کر مجھے کہنے لگی کہ میں تو تمہیں بھول ہی گئی تھی، خیر تم ان سے ملو، یہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ ابھی شاپنگ کرتے ہوئے اچانک اس سے ملاقات ہوئی تو میں تب سے اس کے ساتھ ہی باتوں میں مصروف رہی اور تمہارا دھیان ہی نہیں رہا کہ تم بھی میرے ساتھ آئی ہو۔ اماں کی دوست مجھے دیکھنے میں ایک اچھی اور مہذب خاتون لگی تھی، لیکن پھر بھی میں بے آرام سی ہونے لگی کہ کب اماں کی باتیں ختم ہوں اور ہم یہاں سے جائیں۔ ابھی باتیں جاری تھیں کہ اماں کی اس دوست نے کسی کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں دیکھتی رہ گئی۔ ایک نہایت حسین و جمیل لڑکا ہمارے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو وہ عورت کہنے لگی، یہ میرا بیٹا احسن ہے۔ مجھے وہ عورت تو اچھی لگی تھی مگر اس کا بیٹا بہت اچھا لگا تھا۔ ویسے بھی میں عمر کے اس حصے میں تھی جس میں جن سے مخالف کی کشش کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی ہے۔ میری تو ساری عمر اسی طرح گزری تھی کہ میں نے کبھی کسی لڑکے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا اور نہ ہی میرا دور دور تک کسی لڑکے سے واسطہ پڑا تھا۔ میرے باپ کا سایہ تو بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا تھا اور میرا کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں نے اپنے سب رشتہ داروں سے ہر قسم کا تعلق توڑ دیا تھا، اسی لیے کبھی کوئی رشتہ دار بھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا
اور نہ ہی ہم کسی کے گھر گئے تھے۔ میری دوستیں جب اپنے کزنز کی باتیں کرتی تھیں تو میں بس حیران ہو کر سنتی تھی اور سوچتی تھی کہ کاش اماں اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرتی تو آج میں بھی اپنے کزن سے ملتی۔ اماں نے اگرچہ مجھ پر کبھی سختی نہیں کی تھی اور نہ ہی مجھے باہر جانے سے روکا تھا، لیکن پھر بھی میں اسکول سے آ کر گھر پر ہی رہتی تھی اور کسی دوست کے گھر بھی کبھی نہیں گئی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات اچھے تھے کیونکہ ابا مرتے وقت کافی پراپرٹی چھوڑ کر گئے تھے، اسی لیے اماں نے گھر میں ملازمہ کا انتظام کر لیا تھا اور رانی آج سے 5 سال پہلے ہماری زندگیوں میں شامل ہوئی تھی۔ میری زندگی میں دوست کی کمی پوری ہو گئی تھی۔ میں اپنی ساری باتیں رانی سے کرتی تھی کیونکہ اماں سے میری اتنی بے تکلفی نہیں تھی۔ اماں ابا کے بزنس کو سنبھالنے میں لگی رہتی تھیں۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی کسی کو نظر بھر کر دیکھا تھا۔ میری تعلیم بھی لڑکیوں والے اسکول میں ہوئی اور پھر لڑکیوں کے کالج میں ہی تھی۔ ابھی میں نے 3rd ایئر کے پیپر دیے تھے اور کچھ دنوں تک میرا کالج شروع ہونے والا تھا۔ اماں کی دوست کے اس بیٹے کو دیکھ کر میرے دل میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ اماں اور اس کی دوست ایک بار پھر باتوں میں مصروف ہو چکے تھے، جانے وہ کتنے عرصے بعد مل رہی تھیں جو ان کی باتیں ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اچانک اماں کو میرا خیال آیا تو مجھے کہنے لگی کہ بیٹا تم احسن کے ساتھ اپنی شاپنگ مکمل کر لو، میں اپنی دوست کے ساتھ کیفے میں جا رہی ہوں کیونکہ ہم دونوں کو ابھی بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ اماں کی اس بات پر میں تو حیرت سے اچھل ہی پڑی۔ وہ مجھے ایک لڑکے کے ساتھ چھوڑ کر جا رہی ہے جس نے کبھی کسی لڑکے کا سایہ تک مجھ پر پڑنے نہیں دیا۔ میں حیران نہ ہوتی تو کیا کرتی۔ اماں کی دوست کا وہ بیٹا احسن مجھے کہنے لگا کہ آپ نے جو خریدنا ہے وہ خرید لیں، میں لڑکیوں کی شاپنگ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں خریدنا۔ مجھے اس کے ساتھ بات کر کے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا کہ میں کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ میں اور وہ وہیں کھڑے اپنی اپنی ماؤں کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں واپس آئیں، تب جا کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ واپسی کے سارے راستے اماں اپنی دوست اور اس کے بیٹے کی تعریفیں کرتی رہیں۔ اچانک باتیں کرتے کرتے اماں رکی اور مجھ سے کہنے لگیں کہ تمہیں احسن کیسا لگا؟ میں چونک گئی کہ اماں کے اس سوال کے پوچھنے کا کیا مقصد ہے۔ میں نے سرسری سا جواب دیا کہ میں نے تو اس سے بات ہی نہیں کی تو میں کیا بتا سکتی ہوں۔ اماں کہنے لگیں کہ اچھا لڑکا ہے، تم اس سے بات کرتی تو تمہیں بھی اچھا ہی لگتا۔ کل سے تو اماں مجھے حیران ہی کر رہی تھی، مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے ساری رات مجھے باندھ کے رکھا اور پھر آج مجھے اکیلی کو اس لڑکے کے پاس چھوڑ کر آ گئی۔ ایسا تو کبھی پہلے اس نے نہیں کیا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلے دن کالج جانے لگی تو اماں نے مجھے کہا تھا کہ میں نے تجھے لڑکیوں کے کالج میں داخلہ دلوایا ہے، مگر اس کے باوجود میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ کبھی کسی لڑکے کے چکر میں مت آنا اور نہ ہی کسی سے بات کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آج وہ مجھے خود موقع دے رہی تھی۔ میں نے گھر آ کر رانی سے یہ ساری باتیں کی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی امی تو پچھلے کئی دن سے ہی عجیب برتاؤ کر رہی ہیں۔ رات کو بھی آپ کو باندھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں آپ کے پاس آئی، مگر دیکھا تو آپ سو چکی تھیں۔ پھر آپ کی امی نے آ کر مجھے کہا کہ میں کمرے سے باہر چلی جاؤں اور انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ انہوں نے رات آپ کے کمرے میں ہی گزاری تھی۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گئی کیونکہ یہ بات تو مجھے نہیں پتا تھی کہ اماں ساری رات میرے کمرے میں ہی رہی ہے، مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ شروع سے ہی اماں نے اپنا کمرہ علیحدہ رکھا تھا کیونکہ اس کو کسی کے ساتھ نیند نہیں آتی تھی، تو پھر کل رات وہ میرے کمرے میں کیسے رہی؟ کچھ تو بہت عجیب تھا جو مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں جاننا چاہتی تھی کہ اماں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اور رانی باتیں کر رہے تھے کہ اماں پھر سے میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹو، میں رسی اور دودھ لے کر آتی ہوں۔ میں سر سے لے کر پاؤں تک کانپ گئی۔ اماں کے آگے ہاتھ جوڑے کہ اماں مجھے کیوں باندھنا چاہ رہی ہو، مجھے وجہ تو بتا دو، مگر اس نے کل کی طرح آج بھی میری نہیں سنی۔ اماں مجھے باندھ کر اور زبردستی دودھ پلا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ تو کل کی طرح مجھے آج رات بھی بہت جلدی نیند آ گئی، جس سے مجھے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اس دودھ میں اماں کچھ ایسا ملا دیتی تھی کہ جس سے میں جلدی سو جاؤں۔ آخر اماں ایسا کیوں چاہتی تھی؟ صبح اس نے مجھے پھر ٹھنڈے پانی سے نہانے کا حکم دے دیا۔ میں نے رانی سے پوچھا کہ کیا کل رات بھی اماں میرے کمرے میں تھی؟ تو کہنے لگی جی بالکل، رات باجی نے آپ کے کمرے میں ہی گزاری تھی، انہوں نے کمرہ اندر سے لاک کر لیا تھا، ورنہ میں ضرور دیکھتی کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ میں یہ سب اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ تم اب جوان ہو گئی ہو،
اور تم کسی غلط راستے پر نہ چلو، اسی لیے تمہارے اوپر یہ سختی کرنا ضروری ہے، اور مجھے یہ کچھ عرصے تک کرنا ہوگا اور تمہیں یہ برداشت کرنا ہوگا۔ جانے کس نے اماں کو یہ پٹی پڑھا دی تھی کہ اس طرح کرنے سے میں کسی غلط راستے پر نہیں چلوں گی۔ کچھ دن یہ مسلسل ہوتا رہا تو میں نے بھی اماں سے پوچھنا چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا کہ جب اس کی مرضی ہوگی تو وہ یہ سب چھوڑ دے گی، ورنہ میں اسے جتنا بھی کہہ لوں اس نے میری بات تو ماننی نہیں، تو پھر کہنا ہی فضول ہے۔ میرے جسم پر رسیوں کے نشان پڑ جاتے تھے تو وہ صبح رانی کو ہدایت کر دیتی تھی کہ وہ مجھے کریم لگا دے تاکہ وہ نشان ختم ہو جائے۔ وہ ملازمہ تھی مگر میرے لیے بالکل بڑی بہنوں کے جیسی تھی۔ وہ مجھے کریم لگاتے ہوئے رو پڑتی اور کہتی کہ باجی آپ کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہی ہیں؟ میں اسے کیا جواب دیتی جبکہ مجھے خود کچھ علم نہیں تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک ہفتے کے بعد اچانک ہمارے گھر اماں کی وہی دوست اپنے بیٹے احسن کے ساتھ آ گئی۔ ان لوگوں کی اچانک آمد نے مجھے بکھلا دیا تھا، جبکہ اماں تو بہت ہی خوش ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ شاید اماں سے ملنے آئی ہیں، مگر وہ جس مقصد کے لیے آئی تھیں اسے جان کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ میرے لیے اپنے بیٹے احسن کا رشتہ لے کر آئی تھی، بقول ان کے کہ اس کو اور اس کے بیٹے کو میں پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ اس لڑکے کو مجھ سے پہلی نظر کی محبت کیسے ہو گئی، کیونکہ اس وقت تو ہمارے بیچ کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اماں جتنی اپنی دوست کی آمد پر خوش ہو رہی ہے وہ اس رشتے پر ہاں کر دے گی، لیکن اماں نے جانے کیوں انکار کر دیا۔ میں بھی دل سے یہی چاہتی تھی کہ ہاں ہو جائے، کیونکہ مجھے وہ دیکھتے ہی اچھا لگا تھا تو میں بھی خوش ہو رہی تھی۔ لیکن اماں نے اس دوست کو کہہ دیا کہ میری بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے تو میں اس کی شادی کرنے کے بارے میں ابھی نہیں سوچنا چاہتی۔ اماں کی دوست بہت مایوس ہو کر واپس گئی تھی۔ میں اماں سے کہنا چاہتی تھی کہ ابھی شادی نہ صحیح آپ منگنی تو کر ہی سکتی ہیں، لیکن فطری جھجک کے باعث میں خاموش ہو گئی۔ اگلے دن دوپہر کو اماں کہنے لگیں کہ میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، شام سے پہلے پہلے گھر آ جاؤں گی، تم گھر کا دھیان رکھنا۔ اماں کے گھر سے نکلنے کی دیر تھی کہ اچانک میرے موبائل پر انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے کال اٹھائی تو وہ احسن تھا جو مجھے ملنے کے لیے باہر بلا رہا تھا۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چلی گئی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری امی نے انکار کیوں کیا، حالانکہ میں تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے اور فلرٹ کرنے کے بجائے سیدھا رشتہ لے کر آیا تھا۔ میں اسے کیا جواب دیتی جبکہ میں خود اماں کے اس رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا اور مجھے تم سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی، اور میں اب بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم پلیز اپنی اماں سے بات کرو، ان کو اس رشتے پر راضی کرو۔ ابھی ہم دونوں ہی باتیں کر رہے تھے کہ میں نے اچانک اماں کو آتے دیکھا۔ میری تو سانس ہی رک گئی کہ اماں یہاں پر کیسے؟ اماں نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر گھر لے آئی۔ مجھے پکی امید تھی کہ اب اماں میری پٹائی کرے گی اور مجھے مارے گی، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، جس سے میری کچھ امید بندھی۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں اس رشتے سے منع مت کرو۔ اماں کہنے لگی جو میں جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتی، اور جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ تم کبھی جان ہی نہیں سکتی، تو اس لیے تم میرے معاملے میں مداخلت نہیں کرو۔ اگر تمہیں اس لڑکے سے دوستی رکھنی ہے تو ضرور رکھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تمہاری شادی اس سے نہیں ہوگی۔ وہ بیچارہ روز آتا اور میری اماں کے پاؤں پکڑتا۔ اس کی اماں بھی آ کر میری اماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی کہ میرا بیٹا دیوانہ بن جائے گا، اس کی محبت دے دو، مگر اماں بے حس ہو چکی تھی۔ میری تو زندگی ویسے ہی عجیب و غریب ہی گزر رہی تھی، کیونکہ 1 مہینہ گزرنے کے باوجود ابھی تک اماں مجھے روز رات کو رسی سے ہی باندھتی تھیں اور پھر روز صبح اٹھ کر نہانے کو کہتی تھیں۔ پہلے پہل تو مجھے اتنا شک نہیں ہوا، لیکن اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ اماں کے یوں کرنے کے پیچھے ضرور کوئی بڑا راز چھپا ہے، کیونکہ وہ پچھلے 1 ماہ سے روزانہ رات کو میرے ہی کمرے میں رکتی تھی، اور یہ بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے یہ جاننے کا تجسس پیدا ہو رہا تھا کہ آخر رات کو اماں میرے کمرے میں کیا کرتی ہے۔ میں نے اس راز سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی ملازمہ رانی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ جیسے ہی اماں مجھے باندھ کر دودھ پلا کر اور میرے اوپر کمبل دے کر کمرے سے باہر چلی گئی تو فوراً میری ملازمہ رانی اندر آ گئی۔ اس نے مجھے جلدی سے کھولا اور میری جگہ لیٹ گئی۔ میں نے اسے ویسے ہی رسیوں سے باندھا جیسے اماں نے مجھے باندھا تھا، اور اس کے اوپر کمبل دے کر اس کو سر سے پاؤں تک ڈھک دیا۔ یہ سب کرنے کے بعد میں جلدی سے کمرے کے کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی
جو دودھ کا گلاس اماں نے مجھے پلایا تھا وہ رانی نے پہلے سے ہی بدل دیا تھا، اس لیے اب مجھے یہ ڈر بھی نہیں تھا کہ کہیں میں سو نہ جاؤں۔ 15 منٹ کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ بند کر لیا، پھر میری الماری میں سے کچھ نکالنے لگی۔ میں حیرانی سے وہیں دبکی اماں کی کارروائی ملاحظہ کر رہی تھی۔ اماں نے الماری میں سے کچھ چیزیں نکالی تھیں، ان میں اپنی اور احسن اور اس کی امی کی تصویر دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ اماں نے میرے بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھ کر اپنے گرد حصار کھینچا اور اگر بتیاں جلا کر منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ میں نے دھیان سے دیکھا تو مجھے سب سمجھ آ گئی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ جیسے ہی وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہی تھی، اس سے تو صاف لگ رہا تھا کہ وہ کوئی جادو ٹونا کر رہی ہے، کیونکہ وہ بیچ بیچ میں آنکھیں کھول کر تصویروں پر مسلسل پھونکے جا رہی تھی۔ اماں یہ کیا عمل کر رہی تھی اور کس لیے؟ میری اور احسن کی تصویر کو بیچ میں رکھے وہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ میری اور احسن کی تصویر کا اماں کے پاس ہونا اور ان تصاویر پر اماں کا جادو کرنا میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ مجھ سے مزید صبر نہیں ہوا تو میں فوراً اپنی جگہ سے باہر نکلی اور اماں کے قریب جاتے ہی ہاتھ مار کر وہ ساری چیزیں پھینک دیں، اگربتیاں بجھا دیں اور اپنی اور احسن کی تصویروں کو بھی پھاڑ دیا۔ میں نے چلا کر پوچھا کہ اماں تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اپنی بیٹی پر جادو کرو گی۔ مجھے دیکھ کر اماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ چلاتے ہوئے بولی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اگر تم یہاں پر ہو تو بیڈ پر کون ہے؟ میں نے کہا کہ بیڈ پر میں نے اپنی جگہ رانی کو سلا دیا تھا تاکہ میں آپ کی اصلیت کو دیکھ سکوں کہ آپ کیا کر رہی ہیں، اور یہ دیکھ کر میرا اماں کے نام سے اعتبار اٹھ گیا ہے کہ آپ ایک ماں ہو کر اپنی بیٹی پر جادو کر رہی ہیں۔ میرا خیال تھا کہ میری ماں شاید اس لیے جادو کر رہی تھی کہ میں احسن سے دور رہوں، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ احسن سے ملاقات سے ایک دن پہلے سے ہی اماں یہ کام کر رہی ہیں۔ اماں کہنے لگیں کہ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں تم پر جادو کروں گی؟ یہ جادو میں تم پر نہیں بلکہ احسن اور اس کی ماں پر کر رہی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے ہی وہ باہر سے لوٹ کر آئی ہے۔ میں نے اسے اس دن شاپنگ مال پر ملنے سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ وہ میری دوست تھی، مگر اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میرے منگیتر کو اپنے پیچھے لگا کر اس نے دھوکے سے شادی کر لی اور پھر وہ دونوں باہر سیٹل ہو گئے۔ میری شادی تمہارے ابا سے ہو گئی اور میں نے بھی ایک اچھی زندگی گزاری، لیکن میں ساری زندگی اس کے دھوکے کو یاد کرتی رہی۔ میں نے اسے کبھی معاف نہیں کیا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اسے دیکھا تو مجھے اپنے تمام زخم یاد آ گئے۔ میں نے اس سے بدلہ لینے کا سوچا۔ اس نے کالے جادو کے ذریعے میرے منگیتر کو ہتھیایا تھا، تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی جادو کے ذریعے اس کے بیٹے کو اس سے چھین لوں گی۔ تمہاری محبت اس کے بیٹے کے دل میں ڈالنے کے لیے میں نے ایک عامل کی مدد سے یہ عمل شروع کیا تھا۔ میں تمہیں ساری رات باندھ کر رکھتی تھی تاکہ تم اس جادو کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ، اور خود پڑھائی کرتی رہتی تھی۔ پھر میں صبح تمہیں نہانے کو کہہ دیتی تھی تاکہ تم پر سے وہ اثرات ختم ہو جائیں، کیونکہ ان کا اثر میں صرف احسن پر کرنا چاہتی تھی۔ پھر جب اس دن ہم مال میں ملے تو میں نے دیکھا کہ وہ تمہیں دیکھتے ہی تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا، اپنی ماں کو مجبور کر کے رشتے کے لیے بھی لے آیا۔ میں نے منع کر دیا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ اور شدت سے تمہیں سوچے، تمہیں چاہے، تمہاری محبت میں بالکل پاگل ہو جائے۔ پھر میں تمہاری شادی احسن سے نہیں بلکہ کسی اور سے کروا دیتی، اور وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجنوں بنا دیکھتی رہتی۔ یہ سب سن کر میں نے افسوس سے اماں کو دیکھا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ مجھے کیوں احسن کے ساتھ بات کرنے اور ملنے پر مجبور کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ ماضی میں آپ کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک بے قصور شخص کو سزا دیں۔ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا جس پر آپ کالا جادو کر رہی ہیں۔ اس کے دل میں تو آپ نے جادو کے ذریعے میری محبت ڈالی، اس کو اپنے عمل کے ذریعے میری طرف مائل کیا۔ مگر میرا کیا؟ آپ نے میرے بارے میں نہیں سوچا کہ میں بھی تو اسے پسند کرتی ہوں۔ اگر وہ مجھے نہیں ملا تو میرا کیا ہوگا؟ اماں نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے اتنا پاگل کر دیا ہے کہ اب اگر تم اسے نہیں ملو گی تو وہ اپنی جان پر کھیل جائے گا، اور میں یہی چاہتی ہوں، اور تم میرے بدلے کی راہ میں نہیں آ سکتی۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں میرے دل کا کیا کرو گی؟ اگر تم اس کو پاگل کر دو گی تو یہ جان لو کہ میں بھی اس کے لیے پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے اماں کو کہا کہ تم جس سے چاہو گی میں شادی کر لوں گی، مگر وعدہ کرو کہ تم اس پر سے اپنا جادو ختم کرو گی۔ میں اپنی محبت کی قربانی دے دوں گی،
مگر اس سے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اماں نے میری خاطر میری بات مان لی۔ مجھے امید تھی کہ میں آہستہ آہستہ اماں کا ذہن بدل لوں گی اور اس کے دل سے نفرت اور بدلہ نکال دوں گی، تو وہ ایک دن احسن کے لیے مان ہی جائے گی، اور مجھے امید تھی کہ وہ دن دور نہیں ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔